بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ابھی میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز کے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن بتاتا ہوں۔ یہ آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنے۔ سب سے پہلے یہ انگلش میڈیم والوں کے لیے بھی ہیں اور اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی 2 معاشرتی اصطلاحات لکھیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ اینی 2 سوشل ریفارمز آف ذوالفقار علی بھٹو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے، موٹر وے کی کیا اہمیت ہے؟ واٹ از سگنیفیکنس آف موٹر وے؟ موٹر وے کی سگنیفیکنس بتانی ہے، امپورٹنس بتانی ہے۔ اعلان لاہور کب اور کن ممالک کے درمیان ہوا؟ وین اینڈ بٹوین وچ 2 کنٹریز واز لاہور ڈکلیریشن میڈ؟ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کب اور کہاں کیے؟ وین اینڈ ویئر پاکستان ڈیڈ ایٹامک بلاسٹ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سارک تنظیم کے 2 مقاصد تحریر کریں۔ سارک تنظیم کے آپ نے مقاصد بتانے ہیں، رائٹ اینی 2 آبجیکٹیوز آف سارک۔ ٹھیک ہے، سارک تنظیم کے 2 مقاصد بتانے ہیں۔ وسطی ایشیا کی 4 مسلم ریاستوں کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ نیمز آف 4 مسلم سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے جب آپ سوال آئے گا پیپر میں تو اس کو آپ لوگوں نے پوائنٹس کی فارم میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کب اور کس محاذ پر لڑی گئی؟ وین اینڈ آن وچ فرنٹ دا فرسٹ وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا واز فاؤٹ؟ تو یہ آپ لوگوں نے بتانی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ پوائنٹس میں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے آپ لوگ اگر پوائنٹس میں لکھو گے آنسر کو تو آپ لوگوں کو اس کے نمبر بہت اچھے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے لرنولوجی چینل پہ میں نے پیپر پریزنٹیشنز کا سارا طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے کیسے اپنے پیپر پریزنٹ کرنے ہیں، تو آپ لوگ لرنولوجی چینل پہ بھی جا کے وزٹ کر لینا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ اس کے بعد اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام کا پس منظر کیا تھا؟ واٹ واز دا بیک گراؤنڈ ٹو دا فارمیشن آف OIC؟ ٹھیک ہے، یہ OIC والا پکا پیپر میں سوال آتا ہے، تو آپ نے OIC والا کویشچن چوائس پہ نہیں چھوڑنا۔ OIC والے ٹاپکس کو چوائس پہ نہ چھوڑ کے جائیے گا، نہیں تو پھر بعد میں نقصان ہوگا، تو یہ لازمی کرنا۔ ٹھیک ہے، بھوٹان کے لوگوں کی اہم معاشی سرگرمیاں کیا ہیں؟ واٹ آر دا مین اکنامک ایکٹیویٹیز آف دا پیپل آف بھوٹان؟ بھوٹان کے لوگوں کی اہم معاشی سرگرمیاں بتانی ہیں آپ نے۔ نیکسٹ ہے معاشی ترقی کی تعریف کریں، ڈیفائن اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کی آپ لوگوں نے تعریف کرنی ہے، مطلب ڈیفائن کرنا ہے، اس سے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ دوامی نہریں کون سی ہوتی ہیں؟ 2 اہم دوامی نہروں کے نام لکھیں۔ which are perennial canals? write the names of 2 important perennial canals۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا سوال بھی، اسے بھی لازمی یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے کاریز سے کیا مراد ہے؟ what is meant by کاریز؟ کاریز سے کیا مراد ہے وہ آپ نے بتانا ہے، کاریز کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل کا شعبہ کس طرح پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے؟ ٹیکسٹائل کا شعبہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاؤ ڈز دا ٹیکسٹائل انڈسٹری پلے دا رول آف بیک بون ان دا اکانومی آف پاکستان؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی یاد کرنا ہے۔ کوئٹ سے 2 پنجابی شعراء کے نام لکھیں۔ رائٹ دا نیم آف اینی 2 پنجابی پوئٹس۔ ٹھیک ہے، اب 2 پوچھا تو آپ نے صرف 2 ہی لکھنے، اپنے سے 3-4 نہیں لکھ دینے۔ ٹھیک ہے، پرائمری اور ایلیمنٹری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مینٹ بائی پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن؟ جب پیپر میں اس طریقے سے پرائمری اور ایلیمنٹری کا کویشچن آئے گا تو آپ نے ایک سائڈ پہ پرائمری کا لکھنا ہے اور دوسری سائڈ پہ ایلیمنٹری کا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پراپر ہیڈنگ شیڈنگ دے کے۔ ٹھیک ہے، اگر ہیڈنگ وغیرہ نہیں دیں گے تو پھر پیپر میں آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی 4 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، رائٹ دا 4 responsibilities of پاکستانی پیپل فار دا پروموشن آف ٹیرورزم۔ ٹیرورزم، ٹھیک ہے، ٹورزم ایک دہشت گردی ہوتی ہے، ٹیررزم، اور یہ ہے ٹورزم۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہوتے ہیں سیر و سیاحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آبادی سے کیا مراد ہے؟ آبادی کے مطالعے کے لیے کون سا مضمون متعارف کرایا گیا ہے؟ which subject has been introduced for the study of population؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کچھ لانگ کویشچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈسکرائب ان ڈیٹیل دا انڈسٹریل اکنامیکل ایگریکلچر اینڈ سوشل ریفارم انٹروڈیوس بائی جنرل پرویز مشرف۔ ٹھیک ہے، جنرل پرویز مشرف والا جو کویشچن ہے جو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے بک میں، وہ بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی پیپر میں پوچھے جانے کے 100% چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے پاکستان کے آبی ذرائع اور آبپاشی کے موجودہ نظام پر بحث کریں۔ ڈسکس واٹر
ریسورسز اینڈ ایگزسٹنگ اریگیشن سسٹم آف پاکستان. ٹھیک ہے, واٹر ریسورسز بتانے ہیں اور اریگیشن سسٹم بتانا ہے پاکستان کا. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اسے بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جب بھی آپ لوگوں کا اس طرح سے کویشچن آئے گا تو آپ نے ہیڈنگ پراپر ہیڈنگ دینی ہے. ابھی ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی لرنولوجی چینل پہ ایک فل فلیش ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جس میں فلی MCQs ہو گئے, شارٹ کویشچنز ہو گئے, لانگ کویشچنز ہو گئے, اور یہ جو بھی لانگ بتا رہا ہوں نا ان کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہوگا وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ MCQs میں بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوتی ہے. تو آپ تمام اسٹوڈنٹس جلدی سے جس نے ابھی تک لرنولوجی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, وزٹ نہیں کی, جلدی سے ادھر بھی وزٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, اور کچھ یہ اور امپورٹنٹ شارٹ کویشچنز ہیں, یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. جیسے کہ یہ دیکھیں, پرویز مشرف کے دور حکومت 2 معاشرتی اصلاح تحریر کریں. رائٹ ڈاؤن 2 سوشل ریفارمز آف جنرل پرویز مشرف گورنمنٹ. ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے 2 معاشی اصلاحات تحریر کریں. وزیر اعظم عمران خان کی کوئی سی دو ایگریکلچر ریفارمز بتانی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم ابھی عمران خان تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں. ٹھیک ہے, وائی آر لینڈ اینڈ سی روٹس آف پاکستان امپورٹنٹ. 4 ایسی اشیاء کے نام لکھیں جو پاکستان بھوٹان کو برآمد کرتا ہے. رائٹ دا نیم آف 4 تھنگز وچ پاکستان ایکسپورٹ ٹو بھوٹان. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ پاکستان والا کرنا ہے, 4 ایسی اشیاء کے نام لکھیں جو پاکستان بھوٹان کو برآمد کرتا ہے. پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ میں کیا کردار ادا کیا. واٹ رول ڈیڈ پاکستان پلے ان دا یونائٹڈ نیشن آف فلسطین ایشو. اقوام متحدہ کے 4 ممبران کے نام لکھیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے. نیم 4 ممبر آف یونائٹڈ نیشن ہو ہیو دا رائٹ آف ویٹو پاور. جاپان انٹرنیشنل کو آپریشن ایجنسی پاکستان میں کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے. واٹ سروسز آر بینگ رینڈرڈ بائی جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی. ٹھیک ہے, یہ والے امپورٹنٹ کویشچن ہیں, یہ بھی آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا. اس کے بعد افرادی قوت سے کیا مراد ہے, اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں. واٹ از مینڈ بائی مین پاور, ہو آر انکلوڈیڈ ان مین پاور. رائٹ 4 یوزز آف جپسم. جپسم کے 4 استعمالات لکھیں. دفاعی صنعت کس طرح ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. What does the defense industry play an important role in the development of the country. پاکستان میں آبپاشی کے 4 اہم ذرائع کے نام لکھیں. name 4 sources of irrigation in پاکستان. آبادی اور وسائل کے درمیان توازنہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. how balance can be created between population and resources. ٹھیک ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچنز ہیں. آپ تمام اسٹوڈنٹس نے ان تمام کویشچنز کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے.